ایک دفعہ کا ذکر ہے، دور دراز کے دیہات میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کی کوئی تعلیم نہ تھی اور شکل بھی عام سی تھی۔ یعنی شکل بھی عام سی اور عقل بھی عام سی اور تعلیم بھی نہیں تھی۔ اس نوجوان کی ایک خوبصورت کزن تھی۔ اس نوجوان نے کہا، میں اپنی اسی کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ماں باپ نے بھی ادھر ہی زور دیا۔ لڑکی والوں نے جب لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے شروع میں ہی ہاں کر دی۔ کچھ ہی دنوں میں نکاح ہوا اور رخصتی بھی ہو گئی، لیکن جب وہ لڑکی بیاہ کر اپنے خاوند کے گھر آئی تو اسے پتہ چلا کہ یہ شخص تو بہت جاہل ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ نہ عقل نہ شکل، زندگی کیسے گزرے گی۔ چنانچہ اس لڑکی نے دل ہی دل میں اس نوجوان کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر خاموش رہی۔ شادی کے 3-4 دن بعد عام طور پر دلہنیں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہیں۔ یہ لڑکی بھی گھر چلی گئی۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب دوبارہ کبھی اس گھر میں واپس نہ ہوں، مگر اسے ماں باپ کے سامنے یہ بات کرنے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ ایک تو قریب کا رشتہ تھا اور دوسرا شروع میں ہی وہ لڑکی ہاں کر چکی تھی۔ جب 3-4 دن گزر گئے تو اس نے اپنے خاوند کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر سے اپنے سسرال کی طرف روانہ ہونا تھا۔ جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو راستے میں اس نے خاوند سے کہا، مجھے پیاس لگی ہے۔ قریب ہی ایک کنواں تھا۔ خاوند نے جا کر ایک طرف گٹلی رکھی اور کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی بھرنے لگا۔ بیوی کے دل میں شیطان نے ایسی بات ڈال دی کہ اس نے پیچھے سے اپنے خاوند کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ جب دھکا دیا تو خاوند کنویں میں جا گرا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب یہ مر کھپ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب وہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ اس نے ان کے پاس جا کر مکر کیا۔ وہ روتی ہوئی گھر پہنچی۔ ماں باپ نے جب پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو اس نے بتایا، خاوند مجھے بٹھا کر کہیں چلا گیا۔ میں اتنی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی مگر وہ واپس نہ آیا۔ میں اکیلی تھی، مجھے ڈر لگنے لگا، کوئی غیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا۔ مجھے جان کا خطرہ تھا اور عزت کا بھی خطرہ تھا۔ وہ تو بہت ہی لاپرواہ آدمی ہے، اس لیے میں واپس آ گئی ہوں۔ یہ سن کر ماں باپ کو بھی بڑا غصہ آیا کہ اس نے ہماری بیٹی کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا۔ یہ کیسا بیوقوف انسان ہے۔ اب دوسری طرف جب خاوند پانی میں گرا تو جان بچانے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کا ہاتھ اس رسے پر پڑ گیا جس کے ساتھ ڈول بندھے ہوئے تھے۔ اس نے اس رسے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ڈوبنے سے بچ گیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ رسے پر چڑھتے ہوئے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، مجھے توقع نہیں تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی۔ خیر کوئی بات نہیں، میں دوبارہ چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اب وہ دوبارہ سسرال کے گھر آیا۔ اتنے میں کپڑے بھی خشک ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ سسرال کے گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کے والدین نے اس کو بہت جلی کٹی سنائی۔ کہنے لگے، تو کیسا بے عقل انسان ہے کہ تو ہماری بیٹی کو اکیلے چھوڑ کر چلا گیا۔ تو بڑا ہی بے پرواہ آدمی ہے، تجھے اس کا ذرا خیال نہیں۔ انہوں نے جو کچھ بھی کہا اس نے خاموشی سے سنا اور آخر میں صرف اتنا کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، بہرحال آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیں، ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے تو انہوں نے پھر بیٹی سے کہا، کوئی بات نہیں، اب تم چلی جاؤ۔ اب بیٹی چل تو پڑی، لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آنے لگی کہ اگرچہ یہ ان پڑھ تھا، اگرچہ یہ بے عقل تھا، شکل اچھی نہیں تھی، مگر اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرا عیب چھپا لیا ہے۔ اس کا دل بہت بڑا ہے۔